الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کتاب الحج، حج کے احکام و مسائل کا بیان۔ الحج کے ہا پر فتحہ اور کسرہ دونوں اعراب منقول ہیں، یعنی الحج اور الحج دونوں اعراب آپ پڑھ سکتے ہیں، دونوں اعراب اس کے منقول ہیں۔ حج کا لغوی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ قصد کس جانب کرنا ہے، ارادہ کس جانب کرنا ہے، اس کی وضاحت لغت کے معروف امام ہیں خلیل، وہ بیان کرتے ہیں محترم مقام کی طرف کثرت سے ارادہ کرنا۔ اب محترم مقام سے ان کی کیا مراد ہے؟ محترم مقام سے مراد بیت اللہ ہے، کہ بیت اللہ کی طرف آپ کثرت سے قصد کریں، کثرت سے ارادہ کریں کہ آپ وہاں پر جائیں۔ اس کو لغوی اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ حج کہتے ہیں۔ اب آئیے شرعی اور اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے۔ شرعی طور پر حج مخصوص اوقات میں مخصوص طریقے پر اور مخصوص مقامات پر مناسک کو ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کو حج کہتے ہیں۔ پہلی چیز آپ نے پڑھی مخصوص اوقات، کیونکہ حج کا ایک موسم ہے، ایک وقت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سال میں جس مہینے میں چاہیں، جب چاہیں آپ جا کے بیت اللہ کا حج کر لیں، یعنی جس طرح حج کیا جاتا ہے اس طرح جا کر آپ حج کر لیں۔ اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ عبادت کی قبولیت کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ ان کو کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے اوقات کا تعین کرتا ہے، اور حج کے جو ایام ہے اس کی وضاحت کرتا ہے کہ حج کا مہینہ کب آئے گا، کب اس کے ایام ہوں گے، کس تاریخ سے آپ نے حج بیت اللہ کا آغاز کرنا ہے۔ تو مخصوص اوقات کے اندر مخصوص طریقے پر، یعنی اس کا طریقہ بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا۔ نماز کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلا دیا کہ اس طرح کرو گے تو نماز ہوگی، وگرنہ نماز نہیں ہوگی۔ روزے کا بتلا دیا، زکوٰۃ کا بتلا دیا، اسی طرح حج اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ تو مخصوص اوقات میں مخصوص طریقے پر، مخصوص مقامات پر، یہ نہیں ہے کہ آپ کی جہاں مرضی ہوگی وہاں جائیں گے، نہیں، مقامات بھی مخصوص ہیں اور ترتیب بھی مخصوص کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دن آپ نے کہاں پر جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو اس کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے مکمل طریقے کے مطابق آپ جو عبادت ادا کریں گے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج۔ یہ تھا حج کے اوپر اعراب اور حج کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ اب آئیے کہ حج کا حکم کیا ہے، کیا حج واجب ہے، مستحب ہے، کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج اسلام کا کیا ہے؟ 5واں بنیادی رکن ہے، اور حج کی فرضیت قرآن کریم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن کی دلیل کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور احادیث مبارکہ آپ آگے پڑھیں گے، آپ کو وہاں پر میں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں گا، جہاں سے حج کی فرضیت کا ثبوت ملے گا، اور اجماع ہے تمام مسلمانوں کا کہ یہ اسلام کا رکن ہے اور اس کو ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن کس پر، وہ آگے آپ کو میں بتلاتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حج زندگی کے اندر ایک بار ہی فرض کیا ہے،
اس کے اندر بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اگر ہر ایک انسان پر جس طرح نماز دن اور رات میں ہر ایک انسان پر فرض ہے 5 مرتبہ ادا کرنا، اب یہاں پر ہمارے لیے کیونکہ جگہ وہ وسعت والی ہے، کشادگیوں والی ہے، ہم نے نماز اپنے اپنے محلوں کے اندر، اپنے قرب و جوار کے اندر جو مساجد موجود ہے وہاں پر جا کر ادا کر لینی ہے۔ اور تقریباً جو مساجد تعمیر کی جاتی ہیں وہ اتنی گنجائش کو مد نظر رکھ کر ہی بنائی جاتی ہے کہ اگر پورا محلہ بھی وہاں پر نماز کے لیے آئے تو کسی قسم کی کوئی مشقت اور تکلیف نہ ہو، تو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے دن میں اور رات میں 5 مرتبہ یہ فرض کر دی۔ اچھا، اب آپ لے لیجئے رمضان المبارک کے روزے، وہ بھی ہر ایک نے اپنے اپنے مقام پر رکھنے، پورا مہینہ دے دیا۔ لیکن حج بیت اللہ ظاہر ہے آپ نے ایک مخصوص جگہ پر جا کر ادا کرنا تھا، اور وہ مخصوص جگہ کون سی ہے؟ مکہ۔ وہاں پر جا کر آپ نے مناسک حج ادا کرنے تھے۔ اگر پوری دنیا کے مسلمانوں پر اللہ تعالی ہر سال میں جس طرح رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اسی طرح سال میں ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ اگر واجب کرتے ہیں کہ وہاں بیت اللہ میں پہنچیں اور ان ایام کے اندر آ کے وہ حج بیت اللہ کریں، تو کیا ہوتا؟ سب کے لیے یہ ادا کرنا مشکل اور تکلیف کا باعث ہوتا، کیونکہ آج وہاں کا سفر کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے۔ آپ اگر پاکستان سے جا کر حج کرتے ہیں تو تقریباً آپ کے 15-16 لاکھ روپے لگ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی رقم کا ہونا، پھر ہر سال ہر ایک بندے کے پاس اتنی استطاعت ہو، اتنی طاقت ہو، تو مشکل تھا۔ ایک تو یہ حکمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں 1 مرتبہ فرض کر دیا۔ اور دوسری چیز کہ آپ جب ساری کی ساری دنیا وہاں پر مسلمان جمع ہو جاتے تو وہ مکہ کی جو وادی ہے اس کے اندر اتنی جگہ نہیں ہے کہ وہ سب کو سمیٹ لیتی، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے زندگی میں 1 بار فرض کر دیا تاکہ مسلمانوں میں کسی قسم کی ان کو مشقت اور تکلیف نہ ہو، آسانی کے ساتھ جب ان کے پاس استطاعت ہو وہ جا کر بیت اللہ کا حج ادا کریں۔ اب حج کی فرضیت کی 5 شرائط ہیں، یہ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ حج کی فرضیت کی کتنی شرائط ہیں؟ 5 شرائط ہیں۔ جب یہ 5 شرائط پائی جائیں گی تو حج بیت اللہ کرنا واجب ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ بلوغت، بالغ ہو۔ نمبر 2 عاقل ہو، اور نمبر 3 اسلام، مسلمان ہو۔ نمبر 4 آزادی، اور نمبر 5 استطاعت۔ اگر خاتون ہے تو نمبر 6 اس کے لیے محرم کا ہونا، محرم کا ہونا اس کے لیے یہ 6ٹھی شرط ہے۔ مرد کے لیے یہ بلوغت، عقل، اسلام، حریت، استطاعت، یہ شرط ہے۔ اور عورت کے لیے اس کے اندر ایک اضافی شرط کیا ہے؟ اس کا محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ اگر شرائط کسی بندے کے پاس یا کسی عورت کے پاس موجود ہیں، وہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، آزاد بھی ہے، اور وہ استطاعت بھی رکھتی ہے، اور پھر عورت ہے تو اس کے ساتھ اس کا محرم، اس کے بھی سفری اخراجات وغیرہ اس کے پاس موجود ہوں، تو اس وقت اس کے اوپر حج بیت اللہ کرنا فرض ہے، وگرنہ فرض نہیں۔ اب حج کی فرضیت کب ہوئی، کب اس کا حکم اترا تھا؟ کچھ علماء ان کا خیال یہ ہے کہ 6 ہجری میں اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کر دیا تھا، اور دلیل کے طور پر سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 پیش کرتے ہیں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ آپ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ لیکن ان کا یہ استدلال اس آیت مبارکہ سے کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت کے جو الفاظ ہیں، ابتدائی الفاظ، وہی اس چیز کو واضح کر رہے ہیں، وَأَتِمُّوا، اور مکمل کرو۔ مکمل کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ جب اس کو شروع کر دیا جائے،
جب آپ نے ایک چیز شروع کر لی ہے اس کو آپ نے مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اصل میں کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر مدینہ سے آپ آ چکے تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ کو کفار نے روک دیا اور کہا کہ ہم آپ کو بیت اللہ نہیں جانے دیں گے، آپ کو عمرے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم حج اور عمرے کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے کرنا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ ہی تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اس کو مکمل کرو۔ لیکن فَإِنْ نُحْصِرْتُمْ، اگر تم میں روک دیا جائے، رکاوٹ پیش کر دی جائے، تمہیں آگے جانے ہی نہ دیا جائے، تو پھر کیا ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر آئے ہو تمہارے پاس موجود ہے، جو میسر ہے اس کی قربانی کر کے اپنا احرام کھول دو۔ تو یہ آیت اس تناظر کے اندر اتری تھی، یعنی یہ وجوب کو بتلانے کے لیے نازل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کہ یہ حج فرض ہو چکا ہے، بلکہ اتمام، کہ اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ جب احرام باندھ لیا، حج کی نیت کر لی، یا آپ نے کیا نام ہے عمرے کا قصد کر لیا ہے، اب آپ نے احرام باندھ لیا ہے، تو اب آپ نے اس کو مکمل کیے بغیر نہیں چھوڑنا۔ ہاں اگر احصار ہو جائے تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے حج کی فرضیت کا، وہ 9 ہجری میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود آئے، جس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، وہ کب تھا، 9 ہجری میں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 نازل کی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العالمین کے لیے لوگوں پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، جو بندہ اس کی طرف استطاعت رکھتا ہے، سبیلاً، راستے کی، یعنی زاد راہ اس کے پاس موجود ہے، تو وہ شخص جا کے بیت اللہ کا حج کرے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی ہے 9 ہجری کو۔ تو جو علماء کہتے ہیں 6 ہجری میں، ان کا استدلال جس آیت سے ہے وہ درست نہیں۔ جو 9 یا 10 ہجری کہتے ہیں ان کا استدلال اس آیت سے ہے، اور یہی بات زیادہ راجح ہے۔ اور اسی چیز کو ایک اور چیز تقویت دیتی، اور وہ تقویت کیا ہے کہ جب 6 ہجری کا واقعہ جو آپ نے پیچھے سن لیا، صلح حدیبیہ کا، اس موقع پر مکہ کا کنٹرول کس کے پاس تھا، بیت اللہ کا کنٹرول کس کے پاس تھا، مشرکین کے پاس، کفار مکہ کے پاس تھا، مسلمانوں کے پاس نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے مسلمانوں کو ایک ایسی عبادت کا حکم دے دیتے جو ان کے اوپر ادا کرنا انتہائی مشقت اور تکلیف کا باعث ہوتی، جہاں پر قتل و غارت ہوتی۔ تو اسلام تو رحمت کا دین ہے، اللہ تعالیٰ نرمی، مشقت، تکلیف کو تو اللہ تعالیٰ نرمی لے کر آتے ہیں، حرج، تنگی کو تو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سفر میں روزہ کیوں چھوڑ دیا، کیوں افطار کرنے کا حکم دے دیا، بیمار ہے کیوں کہا کہ روزہ چھوڑ دو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اس وقت اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، تکلیف ہے۔ اللہ آسانی کا حکم دیتا ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، پانی نہیں ہے تیمم کا حکم دے دیا، اللہ تنگی نہیں چاہتا، تو کیسے اللہ تعالیٰ ایک عبادت ادا کرنے کا حکم دیتے، اور وہ عبادت اس وقت ادا کرنا تنگی ہوتی۔ اور پھر دوسری بات کہ جو 8 فتح مکہ سے پہلے یہ انتظام، انصرام کن کے ہاتھوں میں تھا، کفار مکہ کے ہاتھوں میں، مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں میں بیت اللہ کب آیا، جب آپ نے فتح مکہ کر لیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جاؤ آپ جا کے بیت اللہ کا حج کرو۔ تو یہ چیز بھی اس کو واضح کرتی ہے کہ حج بیت اللہ کی فرضیت 9 یا 10 ہجری کے اندر ہوئی ہے، اور اسی چیز کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے راجح قرار دیا ہے۔ اور حج کس نوعیت کی عبادت ہے، یاد رکھیے، اس کے اندر آپ محبوب چیزوں کو بھی چھوڑ رہے ہیں، آپ بدنی مشقت اور تکلیف بھی کر رہے ہیں، مال بھی آپ خرچ کر رہے ہیں، اور محنت بھی کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ کر جمع ہو جاتی ہیں۔ اب آئیے ہم عنوان شروع کرتے ہیں، باب فضلہ و بیان من فرض علیہ۔ عنوان ہے
حج کی فضیلت کے بارے میں، حج کی فضیلت کے بارے میں، وہ بیان من فرض علیہ، اور اس شخص کے بارے میں جس کے اوپر حج فرض ہے، یعنی جس شخص کے اوپر حج فرض کر دیا گیا ہے اس شخص کی وضاحت اس عنوان کے اندر آپ پڑھیں گے۔ حج کے بے شمار دینی، دنیاوی، اخروی فضائل اور منافع ہیں۔ یہ ہمارا عنوان نہیں ہے، کیونکہ جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کے مطابق جو بات آئے گی وہاں پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ جو پہلی حدیث مبارکہ ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا تعلق ہے حج مبرور کے ساتھ، حج مبرور کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی کچھ وضاحت کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ، عمرے ایک عمرہ دوسرے عمرے تک، کفارۃ کفارہ ہوتا ہے، لما بینہما جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی جو آپ نے ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے کے درمیان جو بھی آپ نے گناہ کیے ان کا یہ عمرہ کفارہ بن جاتا ہے۔ عمرہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زیارت، اور بعض نے اس کا معنی وہی کیا جو حج کا معنی ہے، یعنی قصد اور ارادہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی صفا مروہ کی، سر منڈوانا، بال کٹوانا، ٹھیک ہے، یعنی یہ کیا ہے، اس کے اندر مخصوص اعمال ہوتے ہیں اور حج کے اندر تھوڑے وسعت والے اعمال ہوتے ہیں۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان کے درمیانی عرصے کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں ان کا کفارہ ہے۔ والحج المبرور، اور حج مبرور کا بدلہ، ٹھیک ہے، والحج المبرور، اور حج مبرور، لیس لہ نہیں ہے اس کی جزاء کوئی جزا، کوئی بدلہ، الا الجنہ سوائے جنت کے، یعنی جنت کے سوا اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو آدمی ایک مرتبہ عمرہ کرتا ہے پھر اس کے بعد جب وہ دوسرا عمرہ کرے، وہ چاہے کئی سالوں کے بعد کرے، ٹھیک ہے، تو ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک جتنے بھی انسان کے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر بظاہر تو صغائر اور کبائر سب کے سب شامل ہیں، لیکن علماء نے کبائر کے لیے سچی توبہ شرط قرار دی ہے، جس کی وجہ سے وہ صغائر کو ہی اس کے اندر لے کر آتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین اگر چاہیں تو وہ کبائر بھی انسان کے معاف کر دیتے ہیں۔ تو ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جتنے بھی گناہ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے۔ ایک تو یہ مسئلہ اس کے اندر ذکر ہوا، اور دوسری کہ جو کوئی حج مبرور کر لے اس کی جزا عند اللہ کیا ہے؟ جنت ہی ہے، جنت کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ اس کی شرائط کیا ہیں؟ مبرور سے مراد کیا ہے؟ نیکی والا حج، یعنی ایسا حج جس میں آپ نے نیکی کی ہو۔ اب اس کی شرائط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حج خالص آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، نام و نمود، شہرت، عزت، وجاہت اس کا حصول مقصود نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ آئے تھے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے جو حج کیا ہے وہ حلال مال سے کیا ہے، حرام مال سے نہیں کیا، لوگوں کا مال غصب کر کے نہیں آئے تھے، دھوکہ فراڈ کے ذریعے سے مال کو جمع نہیں کیا تھا، لوگوں کے حقوق کو غصب کر کے نہیں آئے تھے، بلکہ حلال مال آپ نے خرچ کیا، اور حلال مال خرچ کر کے آپ اتنا لمبا سفر کر کے بیت اللہ پہنچے۔
اور نمبر 3 کہ آدمی حج کے مناسک اور اس کے واجبات خود ادا کرے، یعنی کسی کو اپنی جگہ پر یہ نہ کہے کہ جاؤ آپ میری جگہ پر کنکریاں مار کر آ جاؤ، میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، اس کو حج مبرور نہیں کہیں گے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے حج کے دوران جو ممنوع اور محظور افعال ہیں ان سے کلی طور پر اجتناب کرے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اللہ کہتے ہیں جو بندہ احرام باندھ لیتا ہے اب اس کے بعد اس کے اوپر کیا ہے کہ وہ نہ رفث کرے، یعنی کوئی شہوانی فعل نہ کرے، نہ ہی نافرمانی والا کوئی کام کرے، نہ ہی جھگڑا کرے، یعنی اب میاں بیوی کا تعلق وہ آپس میں اب کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، اب وہ نہیں کرنا۔ تو کسی قسم کے برے کام جو ممنوع افعال ہیں، یعنی عام حالات میں بھی جو ممنوع ہے اس سے بھی اپنے آپ کو کیا ہے آپ نے یہاں پر بچانا ہے، اور خاص طور پہ جو حج کے دوران منع کیے گئے اس سے تو کلی طور پر اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیے، کیا حج کے دوران بندہ پراگندہ حالت خستہ حال ہونا یہ بھی شرط ہے کہ حج مبرور ہونے کے لیے؟ یہ شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ اصل ہوتی ہے تضرع، عاجزی، انکساری جو آپ کے جسم سے ظاہر ہوگی، خشوع خضوع آپ کے جسم سے ظاہر ہوگی، نہ کہ آپ کے یہ لباس سے، نہ کہ آپ کی وہ ظاہری پراگندہ جو حالت ہے اس سے نہیں آپ کی حالت ظاہر ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام غسل بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہ آگے روایت آ رہی ہے، آپ پڑھیں گے تو یہ غسل جنابت نہیں تھا، عام غسل تھا۔ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب احرام باندھنے کے بعد آپ غسل نہیں کر سکتے تو آپ کیا ہے غسل کر سکتے ہیں۔ تو یعنی حج کے دوران انسان وہ راحت والی چیزیں اگر وہ استعمال کرنا چاہتا ہے وہ بھی استعمال کر لے، ٹھنڈا پانی ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی وغیرہ، کمرہ وغیرہ، ان چیزوں کا اگر استعمال کرتا ہے تو یہ حج مبرور کے خلاف نہیں ہے، یہ حج مبرور ہی ہے۔ یعنی پہلی شرط کیا ہے؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا، حلال مال سے آپ نے کیا، مناسک حج آپ نے خود ادا کیے مکمل طور پر، اور کسی بھی ممنوع اور محظور کام کا آپ نے ارتکاب نہیں کیا۔ تو یاد رکھیے یہ حج مبرور ہے، اور اس کی جزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمائی کہ اس کی جزا صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جنت کی صورت کے اندر انسان کو عطا کرنی ہے۔ تو انسان جب وہ عمرہ کرنے جاتا ہے یا حج کرنے جاتا ہے اس کو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہو گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے بلیغ انداز میں آپ نے حج اور عمرے کی ترغیب دی۔ دیکھیں نا، عمرے کا آپ نے ہمیں یہاں پر کس انداز سے تبلیغ کر دی کہ جی ایک عمرے کے بعد جو دوسرا عمرہ آپ کریں گے تو اس کے درمیان میں آپ کے جتنے بھی گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ انسان کی جو کیا نام ہے غربت فقیری ہے، مفلسی، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ بظاہر تو انسان کہتا ہے مال میرا خرچ ہو رہا ہے، مفلسی میری بڑھ رہی نہیں، اللہ رب العالمین کیا ہے ختم کر دیتے ہیں۔ جس طرح جو آپ بھٹی کے اندر لوہا ڈالتے ہیں وہ اس کی میل کچیل کو دور کر دیتا ہے، اس طرح اللہ رب العالمین گناہوں سے بھی انسان کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کی ترغیب کس طرح دی کہ بتلا دیا کہ حج کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا دینا، تمہیں بدلے میں جنت دینی ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حج عمرے سے افضل ہے، حج کیا ہے عمرے سے افضل ہے۔ اور نمبر 3 یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کے ساتھ عمرہ کرنے کی ترغیب دی کہ العمرۃ الی العمرہ، ٹھیک ہے، یہ الفاظ اس کو واضح کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کثرت سے کیا مراد ہے اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ کیا آدمی جو یہاں سے سفر کر کے گیا ہے وہ اس نے ایک مرتبہ عمرہ کیا، عمرے سے فراغ ہو تو پھر جائے وہ دوبارہ جا کر احرام باندھ کر آئے پھر دوبارہ آ کر عمرہ کرے، یا کیا کرے؟ اس میں یاد رکھیے جو ہمارے ہاں جو زیادہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سفر کے اندر ہم گئے ہیں، اگر ہمارا سفر وہ 20 دن کا 21 دن کا ہے تو کم از کم میرے 5 سے 6 7 عمرے کم از کم میرے ہونے چاہیے، اور ہم اس کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل ہے اس مسئلہ میں ہمارے لیے دلیل ہے۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب آئے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر، ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے اختتام تک وہیں پر رہے، اور آپ عمرہ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، قدرت کے باوجود آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو ترک کر دیا، کیونکہ اگر بار بار آپ عمرہ کر لیتے، ایک تو جس طرح حج بار بار کرنے میں مشقت ہے، اسی طرح یہ عمرہ ابھی بار بار آپ ایک سفر کے اندر اگر اتنی مرتبہ کرتے کہ نبی علیہ السلام نے مثال 10 مرتبہ کیا ہوتا تو ہمارے لیے کرنا مشقت اور تکلیف کا باعث بن سکتا تھا۔ تو اس کے اندر علماء کہتے ہیں یہی بہتر ہے کہ آپ جو ہے عمرے کے درمیان میں وقفہ کریں، اور وقفہ کتنا کرنا ہے اس کی وضاحت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کی ہے کہ ایک دفعہ عمرہ کر لینے کے بعد آدمی دوسری مرتبہ عمرہ اس وقت کرے جب اس کے سر کے بال اس قدر اگ آئیں کہ سر کی کھال کی جو سفیدی ہے، ٹھیک ہے، وہ اوجھل ہو کر رہ جائے، یعنی سر آپ کا کالا ہو گیا ہو، پھر آپ جا کر دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں، یہ بہتر ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، یہاں پر آپ نے مطلب عمرہ کیا، سر منڈوایا، پھر 2-4 دن کے بعد پھر آپ جا کے دوبارہ کر لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، پہلے سر کو بھرنے دیں اس کے بعد آپ کریں۔ تو اس کے اندر زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر ہونے کے بعد جب آپ جاتے ہیں مدینہ سے جب واپسی آتے ہیں، پھر احرام باندھ کر آ کر پھر آپ عمرہ کر لیں۔ تو یہ کیا ہے، عمرہ بار بار کرنے سے مراد سفر کرنا ہے، بیت اللہ کا سفر کرنا ہے، نہ کہ ایک ہی سفر کے اندر بار بار جا کر آپ نے عمرہ کرنا ہے۔ اور پھر اگلی حدیث جو آپ پڑھیں گے اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا کہ جاؤ آپ تنعیم کے مقام سے جا کر احرام باندھ کر آ جاؤ، آپ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بھائی کو بھیجا، اب ان کو بھی نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے جاؤ تم بھی عمرہ کر لینا، نہ ان کو آپ نے حکم دیا اور نہ ہی انہوں نے عمرہ کیا، کیونکہ صحابہ کے ذہنوں میں بھی یہ چیز موجود نہیں تھی کہ ہم ایک سفر کے اندر زیادہ مرتبہ عمرہ کریں، تو ایک مرتبہ ہی عمرہ کرنا چاہیے۔ ہم چلیں، یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ضابطہ قانون بیان کیا ہے، اس چیز کو اگر مد نظر رکھتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ انسان کے بال اگ آئیں اور وہ اس کا سر جو ہے سیاہ ہو جائے، پھر وہ اگلا عمرہ کرے، تاکہ کیونکہ حج کیا نام ہے، عمرہ کے بعد جو آخری چیز ہوتی ہے وہ حلق ہوتا ہے۔ اب حلق یا تقصیر کب کریں گے؟ جب آپ کے سر پہ بال ہی نہیں ہے، کیسے بالوں کو آپ کاٹیں گے؟ یہ بالوں کو کیسے مونڈیں گے؟ بال ہوں گے تو مونڈیں گے نا۔ تو اس لیے امام احمد بن حنبل کا جو یہ موقف ہے، یہ ایسے ہی موقف نہیں، یہ دلیل کی بنیاد پر انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے۔ تو بہرحال حج کی فضیلت اور عمرے کی فضیلت آپ نے اس حدیث مبارکہ کے اندر پڑھ لی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے، اور حج مبرور اللہ تعالی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔